السلام علیکم ناظرین، شریعہ اسلامیہ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے۔ نام و نسب، پیدائش کا مقام اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں رحمس الحرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔ ہرموز کے معنی ہیں تجربے کار، مضبوط رائے والا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ نسب و خاندانی تاریخ کا علم رکھنے والے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی سلسلے میں شامل ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا گیا تھا۔ سورہ مریم اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور سچا قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ گہواں رنگ تھا، مناسب قد تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت نظر قدموں پر ہی رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار اور کفر کا راستہ چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ لیکن جو لوگ گمراہی اور کفر کے اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے تھے، ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 تسبیح پڑھتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ حدیث کے مطابق کہ چوتھی آسمان پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام انسانوں کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً اس کے زمانے میں تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا دوست ایک فرشتہ آیا، جنہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت مل سکے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پنکھوں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت، موت کا فرشتہ اوپر سے آتے ہوئے ملا۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ پیارے ناظرین، آج ہم نے جانا حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔